تو اسی سلسلے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر جمیل, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ, وہاں سے بیانات آنے کا سلسلہ, دین ایران کیم ان, ناؤ دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اور سعودی عربیہ جو ہے یسٹرڈے وہاں پہ جو ان کے وزیر خارجہ تھے وہ پریزنٹ تھے, آج وہ پاکستان آ رہے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس, ڈو یو تھنک کہ ناؤ دا ڈسٹ از گوئنگ ٹو سیٹل, یا ابھی بھی اس کو طول پکڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اس میں دو باتیں سمجھنا ضروری ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی حکومت نے, جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو ہے ہی شدت پسندی پر بیسڈ, اور جو بیسیکلی آر ایس ایس نظریے کو آگے لے کے بڑھاوا دینے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے, جو ہندواتوا نظریے کو ایک آگے لے کے چلنے کے لیے پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. اور وہ انڈیا کے جو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں, جو شدت پسند نہیں اور زیادہ تر وہی ہیں, اور جو کانگریس کے لوگ ہیں, ان کو اس چیز کا بخوبی علم ہے. تو وہ اس نہج پہ پہنچا دیا ہے اس ذہن کے لوگوں کو جو ووٹر سپورٹر ہیں, اور جو آر ایس ایس اور جو نظریے کے افراد ہیں انڈیا میں, اور یقیناً ہیں وہ فالو کرتے ہیں مودی کو, کیونکہ مودی نے 14 سال کی عمر سے جو ذہن سازی اپنی کی ہے اور اپنے گروپ کی ہے, اس وقت سے لے کے آر ایس ایس میں جب تھے وہ, تو اس وقت سے لے کے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اور اس مائنڈ سیٹ میں شدت پسندی, اور شدت پسندی تک اپنی کسی قوم کو پہنچانے کے لیے اس قوم کے کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان پر کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے, پاکستان کے جذبے جو مختلف سیاستدانوں میں اور سیاسی حلقوں میں کچھ جو اختلاف ہوتے ہیں ہر ملک میں وہ تھے, اب وہ بھی اس کی وجہ سے آئرن آؤٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے ساری قوم ایک ہو گئی ہے. لیکن یہاں بھی جذبہ بھڑک اٹھا ہے کہ اب اگر انڈیا کچھ کرتا ہے تو ہمیں مجبوری ہے. اب ایسی صورتحال میں دنیا کی, چاہے سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو یا باقی ممالک ہوں, یقیناً ان کا کردار تو بیچ میں آ جاتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن قومیں جو ہیں اپنے عزت و ناموس اور اپنے تقریم اور حرمت کو, اس کی حفاظت کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو اگر انڈیا, کیونکہ ہماری اکابرین نے اور ہمارے جو لیڈران ہیں, ہمارے سیکیورٹی کمیٹی کے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو اعلامیہ ہے, اگر ان تمام کا احاطہ کیا جائے تو, اور قوم کے مزاج کا احاطہ کیا جائے, تو انڈیا نے اگر اس طرح کے مس ایڈونچر کرنا شروع کر دیے ہیں, اگر اس کو جاری و ساری رکھا تو پاکستان کی ایک مجبوری بن جائے گی اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہوگی. اور پاکستان نے اس کو بڑے برملا طور پر پوری دنیا کے قوانین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے بتا دیا کہ پھر ہمیں آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کا ہے, اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے آرٹیکل 2 اور اس کا سب آرٹیکل 4 جو ہے, اس کے تحت پھر ہمیں مجبوری ہوگی کہ ہم قدم اٹھائیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ نہ بتائے, ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ضرور وہ کریں گے, لیکن اگر وہ تھوپا جائے گا ہمارے سر پر, تو اب آ جاتی ہے آپ کی بات کہ آپ نے پوچھا سعودی عرب, اسی طرح ایران, اسی طرح یو ایس, اسی طرح فرانس, جرمنی, یو کے, بہت سارے ممالک نے اپروچ کیا ہے, انہوں نے بات کی ہے انڈیا سے بھی, پاکستان سے بھی. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں ایک کمیونٹی ہے, ہم ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, ہم اس کے ایک ممبر ہیں اقوام متحدہ کے. ہم بالکل جو ملٹی لیٹرل لیول پہ اگر کوئی بیچ میں میڈیٹ کرتا ہے, ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے, تو اگر وہ کوئی میڈیٹ کرتا ہے اور ہماری عزت و تقریم, ناموس و وقار کو ہم برقرار رکھتے ہوئے, کیوں نہیں مانیں گے ہم دنیا میں رہتے ہیں. ہمارا جیسے مائیکل روبیو نے جو بات کی ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں, وہ ہمیں قبول ہونی چاہیے. اور ہمارے اکابرین کو بھی کیا تھی وہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہلڈن ابینس کیا ہے, اصل بنیادی نقطہ وہ ہے, اس کو اس سے وڈرا ہو جاتا ہے اگر جس کا اندیا دیا ہے مائیکل روبیو نے, اس نے بات کی ہے انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی. اور پاکستان اور انڈیا کے ہمیں جیسا کہ علم ہے, دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا رابطہ ہو چکا ہے, انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہے, جو کہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے کی, اور وہ ٹریٹی کی جو آپ نے بات کی. سو مائی کوسچن از کہ جو کرنٹ سچویشن ابھی بنی ہے, obviously ٹیٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے, India sending their planes, we shooting them down, then they sending their drones, then we shooting them down. So یہ ٹیٹ فار ٹیٹ زیادہ عرصے تک تو نہیں چل سکے گا. So what is that stopping point?
پاکستان کے پاس یہ اختیار اس وقت ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وٹ شوڈ بی دس ٹاپک پوائنٹ. سو جسٹ دا ٹٹ فار ٹیٹ تھنگ وہی چلتی رہے, یا پھر پاکستان اب اس مدعے کو لے کے اٹھے کہ یہ جو آپ نے ایک بھونڈا مذاق کیا ہے ابینس کا, ٹریٹی کا, وہ آپ واپس لیں تو پھر یہ معاملہ رک سکتا ہے, یا پھر کوئی اور سٹاپنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ No, this is the fundamental point from where it started. It started from 2 points. One, the false allegation, the false flag operation of Pulwama, Pahalgam, that was one starting point. The second was the tipping point was the Indus Water Treaty in abeyance and unilaterally. اپنے مفاد کو دیکھیں گے, اپنے قوم کے مفاد کو دیکھیں گے. انڈیا نے جہاں سے شروع کیا ادھر سے ہی اگر وہ واپس اسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے, اور کیونکہ جتنا اس نے ہمیں نقصان کیا اس سے ہم نے اس کا ڈبل نقصان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ ہم نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے, اپنے انٹرنیشنل اس میں باؤنڈری میں رہتے ہوئے, اپنے ایریے میں رہتے ہوئے ہم نے ان کے 5 جہاز گرا دیے ہیں, 1.5 بلین کا نقصان کر دیا ہے. اور انہوں نے تباہ آزمائی کی شروع کی انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پر, اور ان کی توپوں نے جب فائر کیا اور ہماری توپوں نے جب جواب دیا ہماری آرمی نے, تو آپ نے دیکھ لیا سفید جھنڈے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے بھی, بٹالین ہیڈ کوارٹر سے بھی. تو وہ ایک ہو گیا جو ہم نے بیلنسنگ. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ہر قوم کے اپنی ایک عزت و وقار, ناموس و تکریم ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس عزت و وقار, ناموس و تکریم اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہم نے اس کا جواب دیا, اور اس جواب دینے کے بعد انڈیا وڈرا کر جیسا کہ مائیکل روبیو نے ذکر کیا کہ اگر وہ وڈرا بھی ہو سکتا ہے, تو اس نے ذکر کیا کوئی بات کرنے کے بعد ذکر. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ یہ دس مسٹ اسٹاپ, اور پہلے شروع میں کہا کہ شیمفل دیٹ دے ہیو اسٹارٹڈ فائٹنگ اگین, اور پھر اس کے بعد کہا کہ آئی ہیو دا ریلیشن ود بوتھ دا کنٹریز اور آئی کین آلویز میڈیٹ. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم تو دیکھیں ایران بھی میڈیٹ کر رہا ہے, بالکل ہمارا پڑوسی ملک ہے. ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے, ہماری جو عزت و وقار ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری میڈیٹ کوئی بھی کرے. دیکھیں فرانس کے صدر نے کوئی تھوڑی سی بات اور بھی کر دی, لیکن وہ بھی میڈیشن کی بات کر رہے ہیں. جرمن کے چانسلر نے میڈیشن کی بات کی ہے, یو کے وزیر اعظم نے میڈیشن کی بات کی ہے. بڑے بڑے ملکوں کے سارے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اس کی وجہ ہے نا کہ 2 نیوکلیئر ممالک, آپ دیکھیں کہ کولڈ وار میں کتنی دہائیوں تک ایک دوسرے کے سامنے یہ لوگ آتے رہے ہیں, پوسچرنگ کرتے رہے ہیں, پراکسیز کرتے رہے ہیں, امریکہ اور USSR. کیوں نہیں وہ لڑے؟ کیوں نہیں انہوں نے اس سٹیج پر پہنچے کہ کوئی پوائنٹ آ جاتا, ایسا ٹپنگ پوائنٹ آ جاتا جس میں کہ نیوکلیئر فلیش والی بات آ جاتی. ایک دفعہ کوئی ایسا موقع آیا تھا, فوراً دونوں پیچھے ہٹ گئے. تو بات یہ ہے کہ دنیا اس لیے اس میں بیچ میں پڑھنا چاہتی ہے کہ اس میں سائنٹیفک اس کی سٹڈیز ہوئی ہیں کہ اگر کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ دنیا میں کہیں بھی آ جائے, کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان آ جائے جو ایٹمی طاقتیں ہیں, تو ایسی صورت میں پوری دنیا کی تباہی ہے. اور اس میں بتایا ہے, میں ذکر کرتا رہا ہوں, کوٹ کرتا رہا ہوں, لیٹسٹ آرٹیکل ہے پروفیسر برائن کا, کولوراڈو یونیورسٹی کے. انہوں نے ذکر سارا بتا دیا ہے کہ کتنے بلین آدمی, 1.5 بلین آدمی جو ہے وہ جہاں بحق ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ موسم چینج ہو جائے گا, وبا پھیل جائے گی, خوراک ختم ہو جائے گی, قید پڑ جائے گا, کنٹیمنیشن ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں یہ سائنٹیفک ہے, یہ آپ اور میں تجزیے میں تو نہیں بات کر سکتے. سائنٹیفک باتیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. یہ خطہ جو ہے یہ اور اس میں ساتھ رشیا چائنا بھی ملا لیں, دس از ہاف آف دا ورلڈز پاپولیشن. تو بھارت جو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے, اس سے وہ صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا خاکم بدہن, وہ اس پورے خطے کو اور پھر بعد میں پوری دنیا کو نقصان پہنچائے گا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.